بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے پاکستان کی اولین خاتون اول رانا لیاقت علی خان کا ذکر رکھیں گے۔ قائد اعظم سے لیاقت علی خان اور رانا کے یکساں مراسم تھے۔ آئرن پنت سے گل رانا کیسے بنی، مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 14 ستمبر 1954 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی تقرری کا اعلان 10 جون 1954 کو کیا گیا تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہیں سفیر کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت تک پاکستان کو جمہوری حیثیت حاصل نہیں تھی، اس لیے ہالینڈ میں بیگم رانا لیاقت علی کی تقرری ملکہ الزبتھ دوم کے دستخطوں سے عمل میں آئی تھی۔ یوں ایک خاتون ملکہ الزبتھ دوم نے دوسری خاتون بیگم رانا لیاقت علی خان کو تیسری خاتون ملکہ جولیانا آف ہالینڈ کے ملک میں سفیر مقرر کیا تھا۔ رانا لیاقت علی خان ایک طویل عرصے تک ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر رہیں۔ اپنی سفارت کے دوران انہیں ڈین آف ڈپلومیٹک کور کا اعزاز بھی عطا ہوا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 13 فروری 1905 کو جھارکھنڈ الموڑا میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا اصل نام آئرن رتھ مارگریٹ پنت تھا۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کے امتحانات پاس کیے اور 1933 میں نواب زادہ لیاقت علی خان سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلامی نام گل رانا رکھا گیا۔ گل رانا نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے برہمن دادا تارا دت پنت نے ہندو مت ترک کر کے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ تارا دت پنت کے اس فیصلے پر بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے، کیونکہ نچلی ذات کے ہندوؤں کا ترک مذہب تو ایک عام سی روش تھی، مگر ایک اعلیٰ ذات برہمن شخص کا ہندو مت کو ترک کرنا ایک انہونی بات ہے۔ رانا لیاقت علی خان پر لکھی گئی کتاب دا بیگم کی شریک مصنفہ دیپا اگروال نے لکھا ہے، آئرن سے لیاقت علی خان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اور ان کے احباب بہار میں آنے والے ایک سیلاب کے لیے ایک پروگرام منعقد کر رہے تھے۔ وہ اس پروگرام کے ایک شو کا ٹکٹ فروخت کرنے کے لیے اسمبلی پہنچی، جہاں ان کی پہلی ملاقات لیاقت علی خان سے ہوئی۔ آئرن نے ان سے شو کے 2 ٹکٹ خریدنے کے لیے درخواست کی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ ایک ٹکٹ تو سمجھ آتا ہے، دوسرا ٹکٹ میں کس کے لیے خریدوں؟ میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتا جسے اپنے ساتھ لا سکوں۔ آئرن نے کہا کہ میں آپ کے لیے ساتھی کا انتظام کرتی ہوں، اور اگر کوئی نہیں ملا تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھ لوں گی۔ لیاقت علی خان کو یہ بے تکلفانہ تجویز اچھی لگی، تاہم وہ اپنے ساتھ اپنے دوست مصطفیٰ رضا کو لے آئے تھے اور انہوں نے وہ شو دیکھا تھا۔ انہی دنوں جب لیاقت علی خان قانون ساز اسمبلی کے سربراہ منتخب ہوئے تو آئرین نے انہیں مبارکباد کا خط تحریر کیا۔ لیاقت علی خان نے جواب میں انہیں اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی۔ آئرین نے یہ دعوت قبول کی اور یوں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے آئرین کو شادی کی پیشکش کی۔ یوں 16 اپریل 1933 کو جامع مسجد دہلی کے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے آئرین گل رانا بن گئیں اور اس دن دونوں رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو گئے۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ غیر منقسم ہندوستان کی آخری کابینہ میں لیاقت علی خان وزیر خزانہ تھے۔ بیماری کے باعث وہ دہلی کے جس ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہیں گل رانا بحیثیت اسٹاف نرس کام کرتی تھیں۔ انہوں نے لیاقت علی خان کی جس تندہی سے تیمارداری کی، اس سے متاثر ہو کر وہ ان کی جیون ساتھی بن گئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گل رانا تعلیم کے بعد دہلی کے ایک کالج میں معاشیات کی ٹیچر تھیں۔ 1931 میں لیاقت علی خان سے ان کی ملاقات ہو گئی، جہاں وہ لیکچر دینے آئے تھے۔ لیاقت علی خان پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا ولایت علی خان بھی پیدا ہو چکا تھا۔ لیاقت علی خان کی شادی میں ان کے بڑے بھائی نواب سجاد علی خان نے خاندان کی نمائندگی کی اور انہوں نے اس موقع پر ایک مختصر سے استقبالی کا اہتمام بھی کیا، جس میں شہر کے عمائدین نے شرکت کی۔ ہیکٹر بولیتھو نے اپنی کتاب جنادی
کریٹر آف پاکستان میں لکھا ہے کہ جولائی 1933 میں لیاقت علی خان اور گل رانا ہانی مون منانے لندن پہنچے، جہاں ان کی ملاقات محمد علی جناح سے ہوئی۔ محمد علی جناح ان دنوں لندن میں وکالت کر رہے تھے اور ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیاقت علی خان اور گل رانا نے ان سے اصرار کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ 13 فروری 1973 کو بیگم رانا لیاقت علی خان کی 68ویں سالگرہ کا دن تھا، جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ حکومت پاکستان نے انہیں صوبہ سندھ کا گورنر مقرر کیا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی گورنری پر فائز ہونے والی وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ہی وہ جامعہ کراچی اور جامعہ سندھ کی چانسلر بھی بن گئیں، اور یوں انہیں پاکستان کی کسی بھی جامعہ کی خاتون چانسلر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان اس منصب پر 29 فروری 1976 تک فائز رہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دور ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاکستان اور بیرون ملک پاکستان متعدد اعزازات بھی حاصل کیے، جن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے دیا گیا انسانی حقوق کا ایوارڈ سر فہرست ہے۔ یہ ایوارڈ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کورٹ والڈ ہائم نے انہیں 10 دسمبر 1978 کو پیش کیا۔ اس موقع پر بیگم رانا لیاقت علی خان نے کہا، میں اس انعام کو انسانی حقوق کے فروغ میں صرف اپنی ذاتی کوششوں کا اعتراف ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس مقصد کے لیے پاکستان کے عوام کی کوششوں اور مقاصد کی قدردانی سمجھتی ہوں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں نشان امتیاز کے اعزاز سے سرفراز کیا تھا۔ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے اشرف لیاقت 3 اکتوبر 1936 کو اور چھوٹے بیٹے اکبر لیاقت 10 اپریل 1941 کو پیدا ہوئے۔ رانا لیاقت علی خان نے دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، مگر انہیں پاکستانی سیاست سے دور رکھا۔ اس کے باوجود اکبر لیاقت علی نے 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لیاقت آباد کراچی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا، مگر پروفیسر غفور احمد کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ رانا لیاقت علی خان دہلی کے سفارتی علاقے میں اپنا وسیع و عریض بنگلہ گل رانا حکومت پاکستان کو تحفے میں عطا کر دیا تھا۔ اس بنگلے میں اب تک پاکستان کا سفارت خانہ قائم ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ایک بے حد فعال زندگی گزارنے کے بعد 13 جون 1990 کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں اپنے شوہر کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ تھی پاکستان کی اولین خاتون اول کی کہانی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔